کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید یقین میں تھوڑی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں۔ قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے، کیا قرآن فرض ہے؟ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے، کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے۔ ہاں جی کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا۔ غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے۔ سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا۔ تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر ہو، مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے۔ تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا، لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا۔ میں نے یہ سوال کیا ہے اس لیے کیا ہے قرآن کے ساتھ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے، آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں۔ ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے۔ قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں، قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہے، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں۔ میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں۔ بس پھر آپ بیٹھ جائیں، جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے۔ جی یہ میری زندگی ہے۔ جی میں نے 86 میں بدلا ہوں جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے۔ میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو، مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ نے بدلی، خدا۔ یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا۔ یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے، میں نے ایک ہی بات کریں گے جی ہم، یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا۔ نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی، ایک بات سے۔ آدھا تو دن دوں للہ ہے، تم صحابے کی بیٹھ جائیں، اس کی ویلیو کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہے، یہ شرک نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو۔ جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے۔ میری تو اتنی بڑی بات ہے، میں آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں۔ یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو نکالے نا، کھیلنے سے میوے کی طرح دو آگے۔ نہ سرکار نہ یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، اماموں کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ میں کوئی شاید نہیں، میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث ہے۔ تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں۔ اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے، سن لیں۔ نہیں میں نے نہیں سننا، آپ بیٹھ جائیں، یہ آپ کو سننی پڑے گی، سب کو سننی پڑے گی، کوئی سننے سب کو۔ آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا، اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وہ بالآخرۃ هم یوقنون۔ اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرما رہا ہے
وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو ماننا گیتا کو ماننا؟ تو حج کے مہینے بتائیں. یار یہ سوال ہے. سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا. سوال کا اسٹیٹس ہے کہ او ہو قرآن ہے نا. سورت نہیں ہے. سورت نہیں ہے. اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دے. ہنو بات نہیں مانتے ہنو بات مانتے. ایک منٹ. اچھا ہو گیا. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا. سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی جی. تو اللہ کا شکر دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی. وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا 40,000 حدیث ہے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں پوائنٹ ان کا رائٹ ہے یار. ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں پوائنٹ ان کا رائٹ ہے یار. ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں پوائنٹ ان کا رائٹ ہے یار. ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. یہ کسی انسان ہے. ٹھیک. اچھا یہ بھی تو ہے نا. میں یار آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا. وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے وہ چھوڑو سر. یہ نہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے. آپ میں کیوں برا ہے؟ قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. میں بتا دوں کو قرآن کو نہیں مجھے بتائیں سر جو قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. اے اللہ زینہ کرو گے گناہ. قرآن کو مانے. علیکہ و ماؤنزلہ من قبلی. یہ میں کہتے اجازت ہے لفظ میں ان سے شروع کروں. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. وہ سر میرے بھی نہیں ہے میں نہیں ہوں گے. اچھا میں نہیں قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے سب کے علم ہے. ان پڑھ ہوں. تو پھر سیکھے نا. تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. ادھر میرے پاس ہے میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے. وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اتنا علم کی ہی کام ہے. یہ خدا قرآن سے نکال کر دکھائے گا. قرآن جی جی انشاءاللہ. جی جی. میں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے. آتش پرستوں کے محبوب کا نام ہے. زراسکر اس مذہب کا مانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں. نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ سلاد کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے. اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر صلاۃ العصر صلاۃ العشاء صلاۃ التہجد تو میں تو 17 سال ریمانو لاہور میں گنگا کی چوٹ پر جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے نماز ہے میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا. میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں آ کر کہتا ہوں زور کی بشارت ہوئی سارا بندہ مانے گا کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا. جو آپ نے کیا کہ نماز کا طریقہ بتائیں جس سے سوال نہیں میں نے نہیں کیا. میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نقوص جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے. حج کے مہینے بتائیں. نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں چک بڑا بیڑا مار رہا. میرا مسئلہ ہے. بیٹھ جاؤ. میں گال وہی کر رہی ہے آج دے مہینے سور. اچھا آپ کو بھی ویتی بات بھی پایا ہے جو بات نہیں مانتے حق نہیں مانتے. میں نے تو آپ کی بات کی ہے. آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا. میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. یار یہ کچھ سوال ہے تو اور کیا سوال کرا؟ اچھا آج یار پوری سورہ حج ہے قرآن میں. میں نے بیان کیا ہے سر یہ قرآن کے ساتھ تیسرے ہم نے شرک کی ہے اور اس کے لیے ایپ بتا دی ہے اللہ زینہ جو میں گناہ. وہ میں بتا رہا ہوں آپ نے بھی شرک کیا ہے نا. آپ حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے. اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں. قرآن ہی میرے لیے سنت. اگر قرآن نہ ہوتا اس کی سچائی نہ مانتا میں تو آج کے مہینے بتائیں. آج کے مہینے. اچھا حج کے مہینے جی جی فون کر لیں کسی کو. میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار؟ آپ کا عقل کام کرتی ہے؟ یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں ہیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. میری وائف کہتی تھی اس نے آپ کو ملنا نہیں. میں ملوں جی جی ادھر نہیں ابھی نہیں. وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا ادھر ہی نہیں. میں لوں گا. اور آپ نے بتایا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 کا بیان بات کرو. اتنے پیشن سے بات کرو. میں اسی پیشن سے لیا اور یہاں کیا گیا میں مار دوں مدد کر دوں. اور یہ بھی ہے اور میں اپنی زندگی آپ کو سننے میں گزاری ہے. اور کیا گیا میں بلا رہے تھے یہ قرآن میں سمجھے میں قرآن بول رہا ہوں. چھوڑ دو کہاں ہے
और मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहता हूँ अली भाई को सुनो, मैं भी सुपर मैं तेरी स्टैंड है इसको मानो, इस पर गौर करो, इसके ऊपर चर्चा करो। और मेरे एक अनपढ़ बंदे कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है। बेचारा टाइम में अच्छा मैं पर्ची मुकम्मल करूं फिर बात करते हैं। बैठे हम, ठीक है। ओए मेहरबानी करो यार मेरे थे सोना। यकीन करें भाई, इस दौर में हक दिलाने वाला सबसे बड़ा आदमी समझ में, जज़ाकल्लाह। गारंटी से कह रहा हूँ, मगर आपका नजर इस तरफ नहीं गई, इस तरफ जो मैंने अर्ज किया इधर नहीं गई। इसको अपनी अनाना में है, इसको सख्त करें और फिर देखें। 18 यार 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨੂੰ ਖੁਦਾ। ठीक ठीक है। जज़ाक साल चाहिए, पता नहीं जिंदगी है कि और इस्मान भाई के मैं फोन किया मैं फरमा का मुसलमान का ऐसा भी आया एक सवाल 5000 रुपया देना वो सारे मुस्तफा का नाम पूरी बुला का और कैसे मैं थोड़े कह रहे थे ऐसे भी नहीं चाहिए बोलो करो उन्हीं तकलीफ करनी पड़ेगी और दसना पड़ेगा। बोलो कितने पैसे और कल मेरी को करना बोलना कोई सोखा कर में जब करने निशाने अगर ऐसे बात नहीं निकलेगा जब मैं बोला मंदी पिटन नहीं करने का जुड़ा कुटी है एकल मैं बयान करने जो सवाल सी मुझे मुसलमान करो। आप मुसलमान हैं पहले और नहीं डायरेक्ट अगर कहिए ना सवालिया दाल में दीन बड़ा फैलता है मुझे करो मुसलमान प्रो करना आपने 4 कलमे कहा सही है 2 कलम चेक की थे। कुरान का कलमा है क्या? कलमा तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह जीरो तो इसमें कहते ना जीरो टॉलरेंस करें, जीरो टॉलरेंस जी जी जज़ाक तुरंत करें। ठीक है जी तुरंत करते हैं। आप बैठे। अच्छा जी अगला सवाल। ये पीछे खड़े क्यों हैं? इनको बिठाए ना, ये खड़े होने की जगह है। लोग हदीस तफसीरें लिखते हैं, कुरान का तर्जुमे करते हैं, उसी तरह मर जाते हैं। अच्छा थोड़े आगे होके बैठे, पीछे लोग खड़े हैं, आगे हो। उस्मान भाई ओई चवलवार हर बार के मनु कहना पैंदा तुसी इन्हों आगे करके बंदे दरवाजे तक खलोते हैं क्यों? आगे से उठ के पीछे भाई, जब आगे से उठ के पीछे उसकी जगह फिर करें आगे हो, आगे होना यार, इस तरह तो ना करे, पीछे लोग खड़े हैं। जी जी मैं कर रहा हूं। ए बिजली आ गई है? अच्छा मेरे चारों एसी चल रहे हैं, बिजली आई है चारों चला लें क्या? हाँ एक बंद कर दे फिर। इसलिए वो तू भूल ही नहीं करता। मैं सुनी सी मैं छड़े मैं अपने पियो ने किया, उसने मस्जिद बनाई है कौशल बड़ा के नाम से कि बाजी नाम रखो यार मेरी देख में कहा बाजी ना दो, ये जाया जा रही है, ये राम अल्लाह के नाम पर दो। मैं हकीकत कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सिर्फ एक लफ्ज़ खुदा ने मेरी जिंदगी बदली और जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कहा था ये स्टाम मैं आपको कर देता हूँ सुबह ले आओ, मैं उसको मारने के लिए गया था और अगर स्टाम कर देना दुनिया की कोई गलत तेरे सजा नहीं देगी। अगर ये कुरान में हो तुम्हारे उधर जो है ना वो एक गंजे गांधी जैसे दादा गांधी बख्श है ना, इस तरह एक गंज बना हुआ है मरने के बाद। उसके पास गया, उसने कहा ये फांसी का नंबर लगाएगा किसी नंबर पे 10 दे दियो। उसको हम ऐसा समझते थे मेरा चचा फौत हुआ एनु क्या हो गया जनाजा पढ़ाएगा बख्शिया जाएगा, मेरा दादाजी फौत हुए एनु क्या हो जनाजा पड़ेगा तो बख्शिया जाएगा, मेरे वाले साहब फौत हुए फिर मैं नहीं लाया दूसरे भरावां ने काम। वो इस वक्त बड़ी हस्ती मान गया। मैंने उसे कहा था भाई तो आप मिंबर पर बैठकर क्यों नहीं बताते? मैंने इधर आते ही कहा आपका ध्यान नहीं गया, आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया। जब इस तरफ ध्यान जाएगा अल्लाह का डर आएगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर करो जिस तरह दूसरे मौलवी लोग। ठीक ठीक जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे पूछो
قوموں کا یہ حق ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور یہ بادل ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میں پرچی ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. اگر کسی نے سننا ہے نا بادل کیسے چھوڑ سکتے ہیں پہلے بادل کا پتہ ہونا چاہیے ہم کس کے اوپر قائم ہیں کیوں قائم ہیں پھر آپ بنا سکتے ہیں. اچھا دروشی پڑھے سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.